بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21، حصہ نمبر 4، سورہ احزاب۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو۔ بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، اللہ یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی تھی، اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے، پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی ہرس میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں،
اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبکار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔